ایک بات میں نے کئی درسوں میں عرض کی ہے، اس کو ذہن میں تازہ کریں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یا اولیاء اکرام، ان حضرات کی جو کرامات ہوتی ہیں وہ دراصل انبیاء کی اتباع کا صدقہ ہوتی ہیں۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کی کچھ باتیں ہم نے پڑھی، تاریخ میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تاریخ میں ایک حضرت ثابت بن قیس ملتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ بات سننا، صاحب اسد الغابہ نے لکھا ہے کہ محترم خطیب تھے انصار کے، اور نہ صرف خطیب تھے انصار کے بلکہ خطیب تھے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی۔ آگے محترم نے لکھا ہے کہ جیسے حضرت حسان شاعر تھے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ یہ خطیب تھے حضور کے۔ جیسے سیدنا بلال مؤذن خادم تھے حضور کے، صاحب اسد الغابہ نے لکھا ہے کہ حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ کو حضور کے صحابی تھے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا سے پردہ فرمایا، حضرت رفیق دم ہجرت رضی اللہ تعالیٰ خلافت پر آئے۔ محترم کے زمانے میں ایک جنگ ہوئی تھی جسے تاریخ جنگ یمامہ کہتی ہے۔ اس جنگ میں حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے اور حضرت خالد بھی تھے۔ حضرت خالد سے مراد حضرت خالد بن ولید ہی ہیں یہاں پہ رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں جو حصہ لیا، جہاد ہوا، اور یہ تاریخ کی بہت مشہور جنگ ہے، جنگ یمامہ، جو حضرت رفیق دم ہجرت رضی اللہ تعالیٰ کے زمانہ خلافت میں لڑی گئی۔ حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ جو اس جنگ میں شریک ہوئے، محترم اسی جنگ میں شہید ہوئے۔ شہید تو ہو گئے، لیکن صاحب اسد الغابہ نے لکھا ہے کہ حضرت کی نے ایک بڑی نفیس زرہ پہنی ہوئی تھی، وہ قیمتی بھی تھی، نفیس بھی تھی۔ صاحب اسد الغابہ نے لکھا ہے کہ محترم تو شہید ہو گئے اور وجود پر ہی تھی وہ زرہ، ایک شخص پاس سے گزرا، اس نے حضرت پر جو نظر ڈالی تو وہ زرہ اس کو بھا گئی، اس نے اتار لی، اتار کے ساتھ ہی لے گئی۔ یہ واقعہ اس زرہ لے جانے والے کو پتا تھا، یا یہ واقعہ اس ذات کو پتا تھا جو ہر لمحے ہر جگہ حاضر و ناظر؟ ایک موقع آیا، رات آئی، ایک صاحب حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں سو گئے، ان کو خواب آیا، اور خواب میں حضرت ثابت بن قیس آئے۔ حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صاحب کو خواب میں نظر آئے تو محترم نے صاحب اسد الغابہ لکھتے ہیں کہ خواب میں اس مسلمان سے کہا کہ میرے اس بات کو خواب سمجھ کے چھوڑ نہیں دینا، جب میں کل شہید ہوا ہوں، اس جملے سے پتہ چلتا ہے کہ جس روز شہید ہوئے ہیں یہ خواب ان مسلمان نے دوسرے روز دیکھا، میں کل جو شہید ہوا ہوں میرے وجود پر ایک زرہ تھی بڑی نفیس قیمتی، ایک شخص وہاں سے گزرا ہے، وہ اس نے میرے جسم سے اتار کے ساتھ لے گیا ہے۔ اچھا، اب ذرا اس جملے کو، یہاں تک بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اب ذرا اس جملے کو ذہن میں وہ جنگ ہوئی حضرت رفیق دم ہجرت کے زمانے میں، وہ جنگ یمامہ تاریخ ہے۔ اچھا، محترم اس میں شہید ہوئے۔ اب ذرا کلام پاک کی اس آیت پاک کو ذہن میں تازہ کریں
جس میں اللہ تعالیٰ نے شہداء کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں. اچھا، ان کو مردہ کہنا جائز ہے؟ آگے اللہ نے بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ ان صاحب سے کہتے ہیں کہ وہ زرے میری اٹھا کے لے گیا ہے، نکال کے. صاحب اسد الغابہ نے لکھا ہے کہ محترم نے خواب میں اس شخص سے فرمایا کہ وہ بالکل اخیر میں رہتا ہے، اور لوگ رہتے ہیں نا آخر میں جانا، ایک دم آخر میں اس کا ٹھکانہ ملے گا. اور اس کے گھر کے سامنے کی نشانی یہ ہے کہ اس کے گھر کے سامنے ایک گھوڑا بندھا ہوا ہے اور اس گھوڑے کی بہت لمبی رسی ہے، اور اس کے گھر میں ایک برتن تھا، وہ زرہ اس نے نیچے رکھتے اوپر وہ برتن رکھا ہے، اس نے دیگ یا دیگچی جو بھی، اور اس کے اوپر کجاوا رکھ دیا ہے. لیکن میرا یہ پیغام حضرت خالد ابن ولید سے کہنا جا رضی اللہ تعالیٰ، خود نہیں جانا ہے. خود حضرت نے فرمایا یہ پیغام میرا حضرت خالد ابن ولید سے دینا، اور محترم سے کہنا کہ یہ نشانیاں ہیں، اس کے ہاں سے جا کے وہ زرہ لے لیں. اور اس کے بعد حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنا جب وہ زرے وہاں سے لے لیں آپ لوگ، تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ سے کہیے گا کہ جب آپ لوگ مدینہ جائیں گے تو حضرت رفیق دم ہجرت مدینے میں تھے نا، وہ زرے محترم کو دے دیں، اور محترم کو میری طرف سے کہنا کہ میرے اوپر اتنا اتنا فلاں فلاں قرض ہے، یہ زرہ بیچ کے میرا وہ قرض ادا کر دیں. اور اس کے بعد محترم سے کہنا کہ میرا یہ غلام ہے، اس کو میری طرف سے آزاد کر دیں. خواب ختم ہو گیا. ان مسلمان کی آنکھ کھلی تو سمجھ تو گئے کہ یہ خواب عام نہیں ہے. اٹھے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، ان سے آ کر کہا کہ محترم میں نے ایک خواب دیکھا ہے. یہ ان کا کیا بات ہے؟ ان کا یہ ساری بات بتا دی. تو صاحب اسد الغابہ نے لکھا ہے کہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ چلو. جب وہ صاحبان وہاں گئے تو جو نشانیاں حضرت ثابت ابن قیس نے خواب میں بتائی تھی سب، گھوڑا بھی وہی لمبی رسی سے بندھا ہوا تھا. جب اندر داخل ہو گئے تو واقعی یہ کجاوا تھا، کجاوے کے نیچے برتن تھا، نیچے کے برتن کے نیچے زرہ تھی ٹھال. جب مدینے آئے تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ یا ان حضرات نے پھر حضرت رفیق دم ہجرت رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں یہ بات رکھی کہ محترم یہ واقعہ ہوا ہمیں، اور یہ جیسے جیسے جو نشانیوں نے بتائی تھی یہ زرہ ہمیں وہیں سے ملی ہے. حضرت نے جب دیکھا، حضرت نے وہ زرے کو، حضرت کا وہ قرض ادا کیا جیسے محترم نے خواب میں فرمایا تھا، اور جس غلام کے لیے فرمایا تھا کہ وہ میری طرف سے آزاد کر دینا، حضرت رفیق دم ہجرت نے ان کو آزاد کر دیا. اچھا، صاحب اسد الغابہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہمارے علم میں نہیں ہے کہ سوائے حضرت ثابت ابن قیس کی خواب والی وصیت کی کسی کی خواب والی وصیت نافذ ہوئی. ہاں، علماء نے اس واقعے کی شرح میں لکھا ہے، یاد رہے یہ عادت نہیں، یہ خرق عادت ہے. اور مفتی امداد اللہ انور صاحب ہیں ہمارے ہاں، محترم فرماتے ہیں یہ نہ صرف حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ کی کرامت تھی، بلکہ یہ حضرت رفیق دم ہجرت کی بھی کرامت تھی کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی یہ کرامت تو جگمگائی، حضرت رفیق دم ہجرت کو بھی کشف ہوا کہ جو کچھ فرمایا جا رہا ہے سب صحیح ہے.